بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبتہ یوم الجمعہ یحمد اللہ و یثنی علیہ بما هو له اہل ثم یقول من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ان اصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ السنن الکبریٰ کی نسائی کی السنن الکبریٰ کی روایت ہے جس کا رقم ہے 1799۔ ترجمہ یہ ہے، جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اپنا خطبہ دیتے تو اللہ کی حمد و ثنا کرتے جو اس کے شایان شان ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبے کی ابتدا اس سے ہوتی تھی۔ یہ معلوم ہے کہ جمعے کے دن بھی 2 خطبے امام دیتا ہے، اور ہمارے دین میں یہ جو نمازیں ہیں، جمعے کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، اس کو معاشرے کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے، چنانچہ اس کا اہتمام بھی مسلمانوں کے معاشرے کی طرف سے یا ان کی حکومت کی طرف سے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور اس میں اصلاً خطبہ دینے کی ذمہ داری بھی انہی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ میں اس کا اہتمام فرمایا، جب مسلمانوں کی ایک ریاست، اگرچہ وہ اس وقت ایک شہری ریاست تھی، بڑے ابتدائی مراحل میں وہ قائم ہو گئی، تو وہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب جمعے کا اہتمام کیا جائے۔ جمعے کے دن اپنا خطبہ دیتے، اس میں ہمارے لیے رسول اللہ کے خطبات ہی بہترین نمونہ ہیں، یعنی ہمارے حکمران یہ خطبہ دیں اور آ کر لوگوں کو اللہ کا ذکر سنائیں یا یاد دہانی کریں اور اپنے آپ کو بھی ان کے سامنے پیش کریں، تو یہ خطبے کیسے ہونے چاہیے۔ عیدین میں بھی اور جمعے میں بھی یہ دیکھا ہوگا کہ 2 خطبے دیے جاتے ہیں، یعنی امام پہلے خطبہ دیتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے، پھر کھڑے ہو کر ایک اور خطبہ دیتا ہے۔ ان کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا خطبہ تقریر ہے، یعنی اس میں جو نصیحت کرنی ہے کی جائے، جو بات کہنی ہے کہی جائے۔ دوسرا خطبہ اصلاً دعائیں ہیں، یعنی ایک بار بیٹھ کے، چونکہ ایک بڑا اجتماع ہو رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، یہی ترتیب اس میں ہونی بھی چاہیے، اور ان کو 2 خطبوں میں تقسیم کرنے کا باعث بھی یہی ہے۔ تقریر پایہ تکمیل کو پہنچ گئی، تھوڑی دیر کے لیے خطیب بیٹھا اور پھر اٹھ کر اس نے دعائیں کیں۔ نماز کے بعد جس طرح ہمارے ہاں دعائیں کی جاتی ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں طریقہ نہیں تھا، اسی وجہ سے بڑے اجتماعات کے لیے 2 خطبے مقرر کیے گئے، ایک خطبہ تذکیر کے لیے، تقریر کے لیے، جو کچھ کہنا ہے اس کے لیے، اور ایک خطبہ دعاؤں کے لیے، کھڑے ہو کر خطیب دعا کرے اور لوگ اس کے ساتھ اس دعا میں شریک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبے دیتے، ظاہر ہے کہ حالات کے لحاظ سے ہوتے، اس کے بہت سے مواقع پیدا ہوتے رہتے تھے جس میں جو ضروری چیزیں تھیں وہ لوگوں کو بتائی بھی جاتی تھیں، اور تذکیر و نصیحت تو خیر ہوتی تھی، لیکن خطبوں میں بالعموم جو باتیں آپ کہتے تھے وہ یہاں ایک صحابی نے روایت کی ہیں، یعنی ابتدا کرتے جب، تو انہوں نے بتایا ہے کہ ابتدا تو اللہ کی حمد اور ثنائی سے ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں یہی طریقہ ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے گی، مختصر ترین الفاظ میں کی جائے یا زیادہ تفصیل کے ساتھ کی جائے، لیکن ہوگی حمد و ثنا، اسی سے ابتدا کی جائے گی۔ اللہ کی حمد و ثنا کرتے جو اس کے شان ہے۔ اس کے بعد کچھ جملے تھے جو آپ ہمیشہ ہی کہتے، اس وقت بھی جو خطبے ہمارے ہاں ترتیب دیے گئے ہیں، اور یہ زیادہ تر سلطنت عثمانیہ کے زمانے کے ہیں، ان میں بھی ان جملوں کو حدیثوں سے شامل کر لیا گیا ہے، بالعموم یہ دہرائے جاتے ہیں۔ تو اس میں چند جملے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ کوئی پورا خطبہ نہیں ہے، یہ بڑے غیر معمولی اسلوب کے جملے ہیں، تو وہ ان کو یاد رہے ہیں، انہوں نے روایت کر دی ہے۔
حضور فرماتے من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ بات بالعموم فرماتے تھے۔ یہ وہی قانون کا بیان ہے جو قرآن میں بھی جگہ جگہ واضح کیا گیا ہے کہ ہدایت بھی اللہ دیتا ہے اور گمراہی میں بھی اللہ ہی ڈالتا ہے، لیکن کیا الٹپ ڈال دیتا ہے؟ اس کا ایک قاعدہ ہے۔ اس نے جو انسان کی فطرت میں نور رکھا ہے اس کی قدر کریں گے تو وہ سارے اسباب پیدا کرے گا کہ انسان کو ہدایت ملے۔ اس طرح گویا ہاتھ پکڑ کر ہدایت کی طرف لے جائے گا۔ وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے انسان پر سکینت اتارے گا۔ وہ اپنے بندے کو جو اس کے اندر ہدایت تھی اس کی قدر افزائی کا صلہ دے گا، اور اس طریقے سے ہدایت کی آخری منزل تک پہنچا دے گا۔ اور اگر کوئی شخص سرکشی اختیار کرتا ہے، اس ہدایت کی قدر نہیں کرتا، اپنے ہی اندر روشنی کو بجھا دیتا ہے، تو پھر مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ مہلت تنبیہ کے ساتھ دیتا ہے، توجہ دلائی جاتی ہے، اسباب پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ وقت آ جاتا ہے کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانہ، جب انسان جانتے بوجھتے اللہ کی یاد دہانی سے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر اس پر شیاطین مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی وہی معاملہ جو ادھر فرشتے کرتے ہیں وہ ادھر، اور پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے جس کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہدایت کی طرف آئے، خدا نہیں آنے دیتا۔ یعنی اس ناقدری کی اتنی غیر معمولی پھر سزا دنیا میں ملتی ہے۔ تو اس کو بیان کیا ہے ان الفاظ میں کہ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اس کے نیچے میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی اپنے اس قانون کے مطابق کہ اللہ انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو اس کی دی ہوئی فطری ہدایت کی قدر نہیں کرتے اور جانتے بوجھ سے حق سے روگردانی کا فیصلہ کر لیتے۔ یہ قانون قرآن میں بہت جگہوں پر بیان ہوا ہے، اسی کا حوالہ آپ نے دیا۔ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، کچھ اور جملے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ سب سے سچی بات کتاب اللہ کی بات ہے۔ یعنی اس دنیا میں انسان سچائی کو تلاش کر رہا ہے، یہ سچائی انسان اپنی عقل سے بھی پاتا ہے، اور دنیوی معاملات میں زیادہ تر علم و عقل ہی سے سچائی تک پہنچتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں، اللہ کی ہدایت کے معاملے میں سب سے سچی بات کتاب الہی کی بات ہے۔ اس میں بتا دیا ہے کہ تمہارے مراقبے اور تمہارے اکتشافات اور تمہارے توہمات اور تمہارے تخیلات یہ سچائی کو نہیں بیان کرتے۔ سچائی تو آخرت کے معاملے میں، خدا کے معاملے میں اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے۔ اور دوسری بات کیا فرماتے؟ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی بات کتاب الہی کی بات ہے، احسن الہدی ہدی محمد، اور بہترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے۔ یعنی دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے۔ جب بہترین طریقہ خدا تک پہنچنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو انسان کسی دوسری جانب نگاہ اٹھا کر دیکھے کیوں؟ دنیا کے معاملات کے لیے جائے، اپنے علم سے عقل سے کام لے اور اس کے ماہرین سے رجوع کرے، لیکن خدا کی ہدایت کا منبع جب سامنے موجود ہے تو پھر بہترین طریقہ وہی ہے۔ اس کے بعد وہی بات کہی ہے جس کی ہم پچھلی روایتوں میں وضاحت کر چکے ہیں کہ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بری چیز وہ نئی باتیں ہیں جو دین میں پیدا کی جائیں۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس طرح کی ہر نئی بات بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں ہوگی۔ تو دیکھیے اگر ان چند جملوں میں جو بات کہی گئی ہے اس کو دو لفظوں میں بیان کیے تو کیا ہے؟ دین تنہا وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے دیا ہے۔ اس میں نئی بات کتنے ہی حسن نیت سے پیدا کی جائے وہ بدعت ہے، اور بدعت کا آخری انجام گمراہی ہے۔ یہ سادہ بات ہے جو رسول اللہ ہر خطبے میں فرماتے تھے، اور یہ ہر خطبے میں اب بھی دہرائی جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر مذہبی لوگ کسی بات کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہی
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔